بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے. آج جمعۃ المبارک کا مقدس ترین موقع اور دن ہے. احباب کے سامنے بڑی محبت و عقیدت سے اللہ کے فضل و کرم سے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. ہمارے محترم جناب طاہر سلفی صاحب دامت فیوزہم کی محبت بری دعوت ہے. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. اپنے پیدا کرنے والے رب کی عظمت کا جتنا شکرانہ ادا کیا جائے کم ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے اللہ کے احسانات کا شکرانہ ادا کر دیا ہے. میں اس مالک کے احسانات کو دیکھتا ہوں تو یہ سب سے بڑا اس کا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اشرف المخلوقات حضرت انسان پیدا کیا ہے. اس سے بڑا اس مالک کا احسان دیکھے تو وہ یہ ہے کہ انسان پیدا کرنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا.
اس سے بڑا احسان اس مالک کا یہ ہے کہ اس نے جو سب سے بڑا ہم پر احسان کیا وہ یہ عطا فرمایا کہ ہمیں قرآن و سنت والی دعوت کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یہ اس اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے، اتنے بڑے احسان ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیں اور اس رب کے ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا شروع کر دیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کا شکرانہ کسی بھی نعمت کا ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا ہر چیز کی انتہا ابتدا تو ہے، مولا ہر چیز کی انتہا ابتدا تو ہے، ازل سے ابد تک بے ابد بے انتہا تو ہے، الہ تو ہے، احد تو ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے۔ تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری، زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، تو باقی لا فتا تو ہے، تو واجب ہے، تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن، تو ہی رب العلا ہے، عقل سے ماورا تو ہے۔ مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے۔ مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح میری جاں فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ، تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء، گو وہ گر گراتے رہے صدا، تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا، تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو، اللہ جل جلالہ، مولا تو جلال ہے، تو جمال ہے، تو کمال ہے، لازوال ہے، بے مثال ہے، نہ ہی تیری کوئی مثال ہے، تو آپ اپنی مثال ہے، اللہ جل جلالہ، مولا میری آن تو، میری جان تو، میری شان تو، ایمان تو، میرا بال و وہم و گمان تو، میرا خاموشی اعلان تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو، اللہ جل جلالہ، مولا کبھی رحمتوں کی ہوا میں تو، کبھی بے بسوں کی دعا میں تو، کبھی بے کسوں کی صدا میں تو، کبھی شہداء کے رنگے حنا میں تو، مولا تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو سمیع ہے، مولا تو حلیم ہے، تو نعیم ہے، تو کریم ہے، تو حلیم ہے، سب سے اونچی تیری شان ہے، مولا تو حنان ہے، تو منان ہے، سب سے اونچی تیری شان ہے، کل من علیہا فان ہے، فیبقا رب الرحمن ہے، رہ جائے گا ایک تو ہی تو، اللہ جل جلالہ، رہ جائے گا ایک تو ہی تو، اللہ جل جلالہ، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، مواحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر میں پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کے ساعت کا گواہ تو، اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کے ساعت کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، اے سارے خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو،
जिधर देखो कायनात में, जिस जहां देखो कायनात में, जिस वक्त देखो कायनात में, तुम्हें कोई और नजर ना आए तो ना आए, एक शख्सियत, एक शख्सियत कायनात में जलवा नुमा नजर आएगी, जो खुद ऐलान करता है ला तासुन ला ताखिदुहु सिनतुम वला नौम। सारी कायनात के इंसान सो जाते हैं, सारी कायनात के बादशाह सो जाते हैं, सारी कायनात के देने वाले सो जाते हैं, सारी कायनात के जो है सारी कायनात के जरूरतें पूरी करने वाले सो जाते हैं। रात के अंधेरों में जिसका दरवाजा बंद नहीं होता है, जिसकी आंख बंद नहीं होती, वो एक है जिसे अल्लाह वहदहू ला शरीक कहते हैं, वो एक है। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मुकद्दस की एक आयत मुबारक पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। सारे के सारे ईमानदारों को मैं अल्लाह उनके सामने मुखातिब हूँ। मेरा अल्लाह का उनको पैगाम ये है कि सारे के सारे ईमानदार पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाएं। मैं बड़ी मुश्किल गुफ्तगू करने लगा हूँ, कोशिश है करूँगा कि इंशाअल्लाह आप जैसे अहले इल्म हजरात के सामने अपनी नाक़िस इल्म के मुताबिक अपनी चंद एक मारूज़ात आपके सामने रख सकूँ। मैं यहाँ से बाहर निकलूँ तो चौक में खड़ा हो जाऊँ, यहाँ शोरकोट की मार्केट में आ जाऊँ, वहाँ खड़े होकर के मैं ये कहूँ ए दुकानदारों, वहाँ से राहगीर भी गुजरने वाले होंगे, दुकानों पे गाहक भी खड़े होंगे। अब मेरी बात की तरफ राहगीर भले से तवज्जो ना करे, कोई बात नहीं है। आने वाले दुकानों पर गाहक भले से तवज्जो ना करे, कोई बात नहीं है। दुख उस वक्त होगा जब दुकानदार बात सुनने के बावजूद मेरी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। स्कूल की असेंबली लगी हुई, असेंबली में हेडमास्टर कहता है 6वीं क्लास के बच्चे खड़े हो जाएं, बाकी सारे क्लासों में चले जाए। अब भले से 8वीं वाले ना सुने, भले से 4थी वाले ना सुने, भले से 3री वाले ना सुने, तकलीफ उस वक्त होती जब जिन्हें कहा था वो बात की तरफ तवज्जो ना करे। मेरा विजदान ये कहता है अल्लाह इस आयत मुबारक में किसी ऐरे गैरे से बात करना ही नहीं चाहते हैं, किसी बदमज़हब से बात करना ही नहीं चाहते हैं, किसी मुशरिक को मुखातिब ही नहीं है, बदअकीदे से बात नहीं करना चाहते। इसीलिए मेरे रब ने ऐलान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। सारे के सारे ईमानदारों को मैं अल्लाह का पैगाम ये है कि पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर अपने आप को दाखिल कर लें। सारे के सारे ईमानदारों को, सारे के सारे मोमिनों को मैं अल्लाह का पैगाम ये है कि वो अपने आप को पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल कर लें। सबसे पहले मेरा सवाल अहले इल्म से ये है, इस्लाम क्या चीज़ है? आज नौजवान से पूछो तो वो आपको बताएगा, बच्चों से पूछो तो वो आपको बताएंगे, आलिम से पूछो तो वो आपको बताएंगे, किसी दानश्वर से पूछो तो वो आपको बताएंगे। मियाँ इस्लाम किसे कहते हैं? तो वो आपको बड़ी आसानी से ये जवाब देंगे, इस्लाम मजहब को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? तो जो मेरी तरफ कर ले, कोई बात नहीं। इस्लाम किसे कहते हैं भाई? मजहब को इस्लाम कहते हैं। अहले इल्म के चेहरे मेरे सामने हैं। आज किसी से सवाल करो इस्लाम क्या है, बच्चों से कहो इस्लाम क्या है, वो जवाब देंगे मजहब को इस्लाम कहते हैं। उलमा से पूछो इस्लाम क्या है, वो कहेंगे मजहब को इस्लाम कहते हैं। आप बड़ों से पूछे इस्लाम क्या है, वो कहेंगे इस्लाम मजहब को कहते हैं। हमें पढ़ाया ही ये गया इस्लाम मजहब है, हमें बताया ये गया इस्लाम मजहब है। मेरा दावा ये है इस्लाम मजहब नहीं है, मेरा दावा ये है इस्लाम फिरकों का नाम नहीं है, मेरा ये दावा है इस्लाम जमातों का नाम नहीं है। आप कहेंगे मौलाना फिर इस्लाम मजहब भी ना रहा, इस्लाम फिरका भी ना रहा, इस्लाम जमातें भी ना रहा, फिर इस्लाम क्या है जिस इस्लाम की तू बात करता है? आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कौन सा इस्लाम अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए कल्बे मोहम्मद पे नाज़िल किया था? तो कुरान कहेगा ना इस्लाम मजहब को कहते हैं ना इस्लाम फिरके को कहते हैं। या अल्लाह फिर इस्लाम किसे कहते हैं? तो फिर मेरा रब ऐलान करता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर तुम इस्लाम का सही चेहरा दाखिल देखना चाहते हो तो इस्लाम मेरे मोहम्मद के दीन को कहते हैं।
کسے کہتے ہیں بھئی؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اسلام کہتے ہیں۔ آئیے اب اسلام کیا ہے؟ یہ بڑا لمبا ایک موضوع ہے۔ مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ موضوع یہیں پر چھوڑتا ہوں، بات کو آگے لے چلتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اور سب سے بڑا حادثہ ہم نے علماء کے ہاتھوں یہ ہوا، عوام کی سماعتوں تک یہ پہنچا، ہم نے اسلام کو مذہب کے روپ میں پیش کیا۔ جب اسلام کو مذہب بنا کر امت کے سامنے پیش کیا، اسلام کا زوال شروع ہو گیا، اسلام ٹکڑوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اسلام فرقوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ جب ہم نے اسلام کو مذہب بنایا، اگر ہم اسلام کو دین ہی رکھتے کہ وہ دین ہے، اسلام وہ ہے جو اللہ نے قلب محمد پہ اتارا ہے، پھر نہ فرقوں میں تبدیل ہوتے، پھر نہ مذہبوں میں تقسیم ہوتے، پھر یہی زبان پر صدا ہوتی، اسلام وہ ہے جو قرآن مقدس پیغام لے کر آیا ہے۔ دین اسے کہتے ہیں جو محمد کے وجود کو امت سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، ہم اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اب اسلام پتہ چلا کہ دین ہے، اب ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یا اللہ وہ راستہ بتائیں جس راستے سے ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ یا اللہ وہ دروازہ بتائیں جس دروازے سے ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ یا اللہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کسی گدی کے پاس جانا ضروری ہوگا۔ یا اللہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کسی بزرگ کا پلہ پکڑنا ضروری ہوگا۔ یا اللہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے جماعت کا سہارا لینا ضروری ہوگا۔ یا اللہ اسلام کے دامن میں آنے کے لیے شخصیت کے پاس جانا ضروری ہوگا۔ اس وقت میں رب اعلان کرتا ہے، میں تمہیں دروازوں پر نہیں بھیجتا ہوں، شخصیتوں کے پاس نہیں بھیجتا ہوں، میں تمہیں جماعتوں کے پاس نہیں بھیجتا ہوں۔ یا اللہ پھر تو بتا، ہم سارے کے سارے مومن اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اسلام کے اندر آنا چاہتے ہیں، دروازہ بتا کہ دروازہ کیا ہے۔ پھر میں رب کا قرآن بولتا ہے، اگر تم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو، اسلام کا داخلی دروازہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اگر تو اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر اعلان کر کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اعلان کر کائنات میں کوئی حاجت روا نہیں ہے، اعلان کر کائنات میں کوئی عزت کا مالک نہیں ہے، اعلان کر کائنات میں کوئی اولاد کا مالک نہیں ہے، اعلان کر کائنات میں کوئی زندگی موت کا مالک نہیں ہے، اعلان کر کوئی تیرتی ہوئی کو ڈبانے والا نہیں ہے، ڈوبتیوں کو تیرانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اعلان کر میری ہر ایک حاجت کا مشکل کشا اس قرات میں ہے، ہم اسے اپنا خدا کہتے ہیں، ہم اسے اپنا خدا کہتے ہیں۔ اسلام کے داخلی دروازے کے اندر داخل ہو گئے، یعنی اپنے اوپر جب اسلام کے تم داخل ہو، پھر تمہیں دروازوں کی ضرورت نہ ہو، پھر تمہیں جو ہے شخصیت کی ضرورت نہ ہو، پھر تمہیں اللہ کی قرآن کی ضرورت ہو، پھر زبان پر صدا یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ہم اپنے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو عزت کا مالک مانتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو ذلت کا مالک مانتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بگڑی بنانے کا مالک مانتے ہیں، ہم اپنے ایک ذرے سے لے کر ایک پہاڑ کی حاجت تک کا مالک اپنے وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید بنانا ہوگا۔ اب یہاں پھر ایک چھوٹی سی بات آ گئی، علماء کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، بزرگوں کے سامنے۔ اب توحید تو آ گئی، لیکن توحید کون سی مانے؟ توحید بھی دو طرح کی ہے۔ ایک توحید مکہ کے کافروں کی ہے۔ اب پریشان ہو گئے، مکہ کے کافر بھی توحید کے قائل تھے، مکہ کے بڑے بڑے مشرک جو تھے وہ مواحد تھے، توحید کو ماننے والے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جمع ہو کر ایک قافلہ آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جنگوں کی تال ہوتا ہے، تمہارے بندے شہید ہوتے ہیں، ہمارے مر جائے تو جہنمی ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ اس مسئلے کو بات چیت سے حل کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے سرداران مکہ سے ایک بولا، آپ بتائیے آپ کس اللہ کو مانتے ہیں، کس طرح مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بات تو بڑی عجیب ہے، جو میں آج تک جنگوں کے تال سے نہیں منوا سکا یہ خود ماننے کے لیے آگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ مانتا ہوں میرا اللہ عزت کا مالک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ کیا کہا بھئی؟ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔
میرا اللہ زندگی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، زندگی اللہ دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے بارش آسمان سے اللہ برساتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، بارش اللہ برساتا ہے۔ یعنی ساری باتیں ہو گئی۔ سورۃ لقمان میں اللہ نے یہ واقعہ نازل کر دیا۔ جب ساری باتیں ہو گئی، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ ان میں اور مجھ میں فرق تو نہیں ہے، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، یہ بھی میرے اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، فرق نہیں ہے۔ آسمان سے جبرائیل قلب محمد پہ پیغام لے کر آیا، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ میں ان میں فرق یہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے اللہ جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کرتا تو اللہ ہے، ہمارے بزرگ جیسے کہیں ویسے کرتا ہے۔ آپ یہ کہیں میرا اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ نہ کرنے پہ آئے، کائنات کے نبی آ جائیں وہ پھر بھی انکار کر دیتا ہے۔ اس نے نبیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی صداؤں کو واپس لوٹا دیا۔ اس نے مصلے پہ بیٹھ کر امتی کی دعاؤں کو آسمان سے بادل بنا کر بھیج دیا۔ وہ ماننے پہ آئے تو گناہگار کی مان لے، نہ ماننے پہ آئے تو وقت کے پیغمبر کی بات کو نہ مانے، وہ زبردستی اس سے نہیں منوا سکتا ہے۔ اسلام کا داخلی دروازہ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تم اپنا عقیدہ بنا لو، اس کائنات میں جو کچھ کرنے والا ہے اپنی مرضی سے کرنے والا ہے، اسے اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ جو مانتا ہے وہ اس کے کام بھی آتا ہے، جو نہیں مانتا وہ اس کے کام بھی آتا ہے، جو پکارتا ہے وہ اس کے کام بھی آتا ہے، جو نہیں پکارتا وہ اس کے کام بھی آتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے وہ اس کے کام بھی آتا ہے، جو نہیں کرتا وہ اس کے کام بھی آتا ہے، جو مانگتا ہے وہ اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتا وہ اسے بھی دیتا ہے۔ پھر کیوں نہ دے، وہ خود ہی اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر وہ کیوں نہ دے، وہ خود ہی تو اعلان کرتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء۔ پھر وہ کیوں نہ دے، وہ خود ہی تو اعلان کرتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ پھر وہ کیوں نہ کہے، وہ خود اعلان کرتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ اور میں کاسا جب بھی اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، اس لیے کہ الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، الہ وہ ہے، خدا وہ ہے۔ شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نہ بلد وہ ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا پرم سارا خدا کا ہے۔ کروں کیا تعریف اس کی، خیالوں سے مکالوں تک وہم سارا خدا کا ہے۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، مواحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر نے پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے۔ حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی صدا تیرے لیے ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے، جتنی دفعہ کہو پھر بھی کہنا کم ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کبھی مشرک کو نہیں معاف کرے گا، کبھی اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا۔ اس کائنات میں چلتے ہوئے شرابی سے اللہ کو اتنی نفرت نہیں ہے جتنی نفرت اللہ کو مشرک سے ہے۔ اللہ کائنات کے شرابی کو معاف کر سکتا ہے لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ بڑی نفرت کرتے ہیں، جتنی نفرت کی انتہا لگانا چاہو لگا لو، اللہ اس سے زیادہ مشرک سے نفرت کرتا ہے۔ تم نے خدا کے حصوں میں لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور میں کہا کرتا ہوں جس دور میں قبروں کو بیت اللہ کا رنگ دیا جائے، قبروں کو طواف کیا جائے،
اللہ کی صفات کو بندوں کے اندر شامل کیا جائے، اس حالات میں علماء پر یہ فرض ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا۔ جس دور میں اللہ کی وحدانیت کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے، اس دور میں لوگوں کے نام لے کر اللہ کی عظمت کو بیان کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، یہ بنا کر اللہ نے ایک انسانیت کے چہرہ کائنات کے سامنے رکھا، انسان کو عظمت عطا کر دی، انسان کو وقار عطا کر دیا، انسان کو معیار عطا کر دیا، اسے عروج اپنا دکھانے کے لیے، اسے اپنی عظمت دکھانے کے لیے، اسے اپنا وقار دکھانے کے لیے، اسے اپنا معیار دکھانے کے لیے کائنات کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کائنات کے سامنے رکھ دیا۔ اگر کسی نے حسین دیکھنا ہو میرے محمد کے چہرے کو دیکھ لے، اگر کسی نے جمیل دیکھنا ہو میرے محمد کے چہرے کو دیکھ لے، اگر کسی نے کامل دیکھنا ہو میرے محمد کے چہرے کو دیکھ لے، کسی نے اکمل دیکھنا ہو میرے محمد کے چہرے کو دیکھ لے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحران تقدس کے نگی، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے ساہے، کہ گردن ہے کہ برفرق سمی اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہے، قد ہے کہ نبوت کے خدو خالقہ میں یار، باسو ہے کہ توحید کی عظمت کی علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا نگینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ تو باس چکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدا کی زبان بول رہے ہیں، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل، قرآت کے اسرار جہاں کھول رہے ہیں، یہ دانت شراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندے تابے لبدندار پیغمبر، عرف بسنا خانی خامہ بصری رے، یہ موج تبسم ہے، یہ رنگوں کی درک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فرق پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کو ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں۔ تم انسان دیکھنا چاہتے ہو، تم انسان دیکھنا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں انسان دکھاؤں۔ تم کامل انسان دیکھنا چاہتے ہو، آؤ تمہیں کامل انسان دکھاؤں۔ تم اکمل انسان دیکھنا چاہتے ہو، آؤ تمہیں اکمل انسان دکھاؤں۔ تم انسانوں میں اعلیٰ انسان دیکھنا چاہتے ہو، آؤ تمہیں اعلیٰ انسان دکھاؤں، وہ جس کی زلفوں کی باتیں قرآن کرتا ہے، جس کی آنکھوں کی باتیں قرآن کرتا ہے، جس کے سینے کی باتیں قرآن کرتا ہے، جس کے ہونٹوں کی باتیں قرآن کرتا ہے، جس کے دانتوں کی باتیں قرآن کرتا ہے، جس کے سینے کی باتیں قرآن کرتا ہے، جس کے رحمت کے تذکرے قرآن کرتا ہے، جس کے اخلاق کے ذکر قرآن کرتا ہے، جس کے بیان کو قرآن بیان کرتا ہے، پھر وہ کتنا اعلیٰ نبی ہے۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے عقل خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے گناہوں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھاوا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت تمنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، کوئی سمجھے تو اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے بالا، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، بلندی میں اول، وہ شوکت میں اول، رسالت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ ہائے ہائے، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ رحمت کا کیسا فسوچ آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسریٰ کے کنکرے گرے جا رہے ہیں، رومی و شامی مرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو گرے جا رہے ہیں، جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ ہم نے اللہ کو ایسے مانا جیسے ماننے کا حق تھا، ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا جیسے ماننے کا حق تھا، ہم نے ہیر رانجھے کے واقعات کو سامنے رکھ کے پیغمبر کی عظمت کو بیان نہیں کیا ہے، ہم نے سسی پنوں کے واقعات بیان کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی عظمت کو بیان نہیں کیا ہے۔ اہل حدیث کے در پہ جب بھی آؤ گے
میں اہل حدیث کی طرف بھی آیا ہوں. خدا کی قسم اللہ کی اس عطا پہ اتنا شکر گزار ہوں. ساری زندگی سجدے میں رکھ کر اس رب کا شکرانہ ادا کرو. زندگی کے لمحات ختم ہو سکتے ہیں, اللہ کی عظمت کا شکرانہ پھر بھی ادا نہیں کر سکتا. اس در پہ آ کر کے صحیح معنوں میں قرآن ملا ہے, صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ کا فرمان ملا ہے. اہل حدیث کیا ہے, طالب علم نے کیا سمجھا ہے؟ علماء کا وجدان بڑا ہے, علماء اپنے تخیلات کا اظہار کرتے ہیں. میں نے چند لمحوں میں اور سالوں کی میری محنت میں میں نے یہ سمجھا اہل حدیث کیا ہے. اس کے در پہ جو بھی آئے گا ان کی اول بھی قرآن ہے, ان کی آخر بھی قرآن ہے, ان کی شروعات بھی قرآن ہے, ان کی انتہا بھی قرآن ہے. ان کے دائیں ہاتھ میں دیکھو گے تمہیں اللہ کی عظمت والی کتاب ملے گی, بائیں ہاتھ میں دیکھو گے اللہ کا عظمت والا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کو ملا دیا جائے تو حدیث بنتی ہے, ان دونوں کو ملا دیا جائے اہل حدیث بنتا ہے. میں نے کہا رب کے دروازے پر جانے کے لیے, اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے فرقوں کا نام نہیں لیا, کہا فرقوں سے الگ ہو جو. آج بڑی وضاحت سے علماء نے میرے اوپر تان کیا, کہا کہ آپ اس فرقے کے اندر چلے گئے ہیں جو فرقہ مرزائیت کے ساتھ جا کر ملتا ہے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. میں نے کہا حقیقت میں مجھ سے پوچھو, آج میں اس جماعت کے اندر داخل ہوا ہوں جسے کائنات کی صبحوں تک کوئی عالم فرقہ ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے. اہل حدیث تو فرقہ ہی ثابت نہیں ہوتا. فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ اسے کہتے ہیں جو اصل سے جدا ہو جائے, اصل سے جدا ہو جائے اسے فرقہ کہا جاتا ہے. جو اصل رہتا ہے اسے فرقہ نہیں کہا جاتا. آپ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو اٹھائیے, آپ کو قرآن نظر آئے گا, پیغمبر کا فرمان نظر آئے گا. آج اہل حدیث کا منہج دیکھو تو یہی نظر آئے گا, یا اللہ کا قرآن نظر آئے گا یا پیارے پیغمبر کا فرمان نظر آئے گا. اور پھر یہ دعوت آج کی دعوت نہیں ہے. میں طالب علم نے یوں سمجھا ہے اس مسلک کو, میں نے چند لمحوں میں اس کی لذت کو وہ محسوس کیا ہے. رب محمد کی قسم کوئی ایسی بات جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں. 30 سال کی عبادت میں نے وہ لذت نہیں دیکھی جو چند مہینوں کی عبادت میں نے لذت دیکھی ہے. 30 سال کی ریاست میں نے وہ لذت نہیں دیکھی جو چند لمحوں کے اندر پڑھی ہوئی نماز میں مجھے لذت محسوس ہوتی ہے. یہ دعوت آج کی دعوت نہیں ہے. آج یہاں شور کوٹ کی مسجد سے لے کر چلے جاؤ, طاہر سلفی صاحب سے لے کر آپ آگے چلیں, دعوت تو اس دعوت اہل حدیث کب سے ہے. اگر میرے وجدان سے پوچھو تو میں آپ سے کہوں گا یہ مولانا ثناء اللہ مرتصری کی دعوت صرف نہیں ہے. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, آپ کو قاضی حسین احمد کی دعوت نظر نہیں آئے گی. آپ اس سے پیچھے چلے جاؤ, میرا وجدان کہتا ہے شاہ ولی اللہ کی زندگی کو اٹھاؤ, آپ کو یہی منہج نظر آئے گا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو اٹھاؤ, آپ کو یہی فرمان نظر آئے گا. امام ابو حنیفہ کی زندگی کو اٹھاؤ, میرا وجدان کہتا ہے وہ بھی اہل حدیث تھے, انہوں نے بھی حدیث کو جیسے سمجھا ہے کوئی نہ سمجھ سکا. امام احمد بن حنبل کو اٹھا لو, وہ بھی حدیث کا درس دیتے نظر آتے ہیں. امام مالک کو اٹھا لو, وہ بھی حدیث کا درس دیتے نظر آتے ہیں. صحابہ کی زندگی کو دیکھو, جیسے اللہ کے پیغمبر سے فرمان سنتے ہیں آگے ویسے ہی فرمان کو سنا دیتے ہیں. پھر وہ فرمان یہ ہے جس پر مہر جناب محمد الرسول اللہ کی ہے, آسمانوں پہ اللہ کے خدا کی مہر لگی ہوئی وہ نظر آتی ہے ہمیں. کیا سمجھا کہ ہم میں عقل نہیں ہے؟ اللہ نے شعور دیا ہے, اللہ نے عقل دیا ہے, اللہ نے سمجھ دی ہے. سمجھ کا مقصد یہ ہے قرآن کو سامنے رکھ لو, حدیث کو سامنے رکھ لو, وہ عمل پہ چلتے جاؤ جو قرآن کہتا ہے, جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے. رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کائنات کا امام تو جہنم میں جا سکتا ہے, جناب محمد رسول اللہ پہ شک بھی نہیں کیا جا سکتا. تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو وہ کسی خطا میں پکڑا جا سکتا ہے. امام عالم کسی خطا میں پکڑا جا سکتا ہے, پیر کسی خطا میں ضرور پکڑا جا سکتا ہے, عالم مجتہد ضرور پکڑا جا سکتا ہے. اس دنیا میں کوئی ایسا عالم دکھاؤ جو یہ کہے پیغمبر دو عالم بھی اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے. وہ تو ہے ہی ایسے,
پکڑے ہوئوں کو اللہ کے سامنے شفاعت کر کے چھڑاتے جائیں گے. وہ تو ہے ہی ایسے. جب آدم شفاعت نہ کر سکے گا، جب موسیٰ شفاعت نہ کر سکے گا، جب عیسیٰ شفاعت نہ کر سکے گا، جب زکریا شفاعت نہ کر سکے گا، جب یحییٰ کی شفاعت نہیں چلے گی، تبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکائیں گے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں گے. پھر میرا خدا خود کہے گا اٹھ صدا لگا، تجھے کیا چاہیے؟ اس وقت میرا پیارا پیغمبر کہے گا یا اللہ امت کا حساب شروع کر دے. اس وقت میرا خدا کہے گا اے محمد میں نے تجھے اتنا اعلیٰ بنایا ہے، تیرے لب کھولنے کی دیر ہے، خدا کا حساب شروع ہو جائے گا. اتنا اعلیٰ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنا اعلیٰ پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنی اعلیٰ شخصیت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم اس پیغمبر کے کلمہ کو، ہم اس پیغمبر کا نام لیوا ہیں. ہمارے لیے اس سے بڑی اور سعادت کوئی نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. سارے کے سارے ایمانداروں کو میں اللہ کا پیغام یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کیا ہے. اب دیکھنا یہ اسلام کیا ہے. یعنی مسلمانوں کو، ایمانداروں کو اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جو اسلام ہوگا وہ دین ہوگا، جو دین ہوگا وہ اسلام ہوگا. اب اس کے مقابلے میں جو بات آئے گی، چاہے وہ امام کی ہو، چاہے وہ قاری کی ہو، ہم اس بات کا تو انکار کر سکتے ہیں، نہ قرآن کا انکار کر سکتے ہیں، نہ جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کا انکار کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے مسلک اہل حدیث کیوں قبول کیا ہے؟ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، میں دیوبند مسلک سے میرا پہلے تعلق تھا. اگر میں وہاں کی عزت، وہاں کی اپنی شہرت کو دیکھوں تو میں جب کہ اس کو شہرت اور عزت حقیقی نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں بھی ملتان کی جامع مسجد کے اندر الحمدللہ میں 6 سال سے مسلسل خطیب ہوں. اس کے علاوہ 4 بڑی جماعتوں کی پنجاب کی ذمہ داری میرے پاس ہے. بہت بڑا ادارہ ہمارا 47 سال سے الحمدللہ دین کا کام کر رہا ہے. تقریباً 150 طلبات ہمارے مدرسہ میں مقیم ہیں، اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھ کر مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے مسلک اہل حدیث پر ریسرچ کرتے ہوئے. میں نے ناقص علم کے مطابق 180 کے قریب وہ حدیثیں فقہ کے ان مسائل کو ملایا. صرف ایک نہیں ہے، 180 فقہ کے مسائل حدیث کے مخالف جا رہے تھے. جب میں نے اپنے اکابرین علماء کے سامنے جا کر رکھا، میں نے کہا حدیث یہ کہتی ہے اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، اس پہ زیادہ ترجیح کس کو دی جائے؟ تو یہ اللہ گواہ ہے کسی کا کوئی جواب نہیں تھا. بالآخر یہی کہا ہم نہیں سمجھتے، امام صاحب زیادہ تحقیق رکھنے والے تھے، وہ زیادہ سمجھنے والے ہیں، لہٰذا جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے ہم اسی مسئلے کو فوقیت دیں گے. یہ بہت سارے مسائل ہیں. 180 میرے ناقص علم کے مطابق ہدایہ کی وہ عبارتیں ہیں، وہ روایتیں جو ہر عالم پڑھتا بھی ہے، ہر عالم بیان بھی کرتا ہے، ہر عالم اس پر عمل کرتا ہے. بلکہ پوری فقہ حنفی کے جتنے علماء ہیں سارے کے ساروں حدیث کو چھوڑ کر انہیں اپنا ایمان تصور کر کے اس پر زندگی گزار رہے. جب یہ دیکھا تو میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، جس ملک کے اندر 2 نمبر کرنسی نہیں چل سکتی ہے، جتنی اچھی خوبصورت ہو جائے، ایک بندہ نوٹ تیار کر لے 500 کا، 500 تو بڑی دور ہے، ایک بندہ 10 روپے کا نوٹ تیار کرے، اس اصل سے اس کی خوبصورتی اچھی ہو، کلر اچھا بھرا ہو، ڈیزائننگ اچھی ہو، آپ دکاندار کو جا کر دے یار یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، آپ یہ رکھ لو، مجھے اس کے بدلے کچھ چیزیں دے دو. وہ کہے گا نوٹ کی خوبصورتی نہیں دیکھی جائے گی، اس پر حکومت کی مہر دیکھی جائے گی، اس کی اہمیت نہیں دیکھی جائے گی، اس پر جو مہر دیکھی جائے گی. میں نے کہا پاکستان اور دنیا کے اندر 2 نمبر کرنسی نہیں چل سکتی ہے. اسلام کے اتنے بڑے کے اندر 2 نمبر بات کو اصل پہ کیسے ترجیح دی جا سکتی ہے؟ لہذا 2 نمبر کو چھوڑ کر ہم نے الحمدللہ پیغمبر کے اصل فرمان کو مانا ہے، پیغمبر کے اصل فرمان پہ عمل کیا ہے. اور رب سے ایک دعا کہتے ہیں جب تک میرا اللہ مجھے زندگی عطا کرے گا، جب تک میری زندگی کے سانس ہیں، میں اپنے رب سے یہی التجا کروں گا میری زندگی کا آخری سانس واللہ اسی مسلک میں مجھے دنیا سے لے کر جائے.
ہم نے بڑے تہیہ سے یہ فیصلہ کیا ہے، ایسے نہیں ہے۔ کچھ نے کہا پہلے آپ ڈالر آپ کو 3-4 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے، آپ کو پیسے دیے گیا، پہلے حدیث ہو گئے۔ جب یہ بات نہ چلی تو پھر چنوٹ کے بڑے علماء سربراہ میرے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا مولانا اگر آپ نے مسلک کی تبدیل کرنا تھا تو آپ بریلوی ہو جاتے، وہاں پیسہ بھی زیادہ ہے، شہرت بھی زیادہ ہے، بلے بلے بھی زیادہ ہے، وہاں تو منتیں بھی بہت ہوتی ہیں، آپ وہاں چلے جاتے۔ تو میں نے کہا آپ اس بات سے حساب لگا لیں، میں پیسوں کے لیے نہیں گیا ہوں، اگر پیسے کے لیے ہی مذہب کا چناؤ کرنا ہوتا تو میں بریلویت کا انتخاب کرتا، جہاں جھوٹی بات پہ داد زیادہ ملتی ہے، سچی بات پہ لوگ کم بولتے ہیں، جہاں بلے بلے پیسہ بہت زیادہ ہے، میں وہاں جاتا۔ مسلک اہل حدیث میں شامل ہونا کا میرا سب سے بڑی صداقت یہ ہے، جہاں میں گیا ہوں وہاں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، بلکہ خود کہنے لگے آپ تو ان کے ساتھ چلے گئے جو سلام بھی نہیں لیتے۔ یہ بھی ان کے ایک وہم ہے۔ میں طاہر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا ہم نے سنا تھا کہ اہل حدیث بڑے خشک ہوتے ہیں، سلام نہیں لیتے، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ان دنوں میں نے دیکھا ہے جتنا الحمدللہ حقیقی محبت سے یہ لوگ ملتے ہیں، ہم نے پہلے محبت دیکھی نہیں کہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ حقیقی محبت جو ایمانی محبت ہے، مجھے وہ محبت ملی، میری زندگی کا مجھے سکون ملا ہے اور میری عبادت میں راحت ملی ہے۔ اب کی نماز پر ہے میری ناقص، لیکن میں اپنی عبادت اپنی نماز پر مطمئن ہوں۔ میری نماز وہ ہے جو نماز میرے پیغمبر نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز وہ ہے جس کو ہم حنفی نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا میرا مسلک اہل حدیث قبول کرنے کا جو سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ میں منڈی بہاؤالدین میں ایک پروگرام پہ تھا، پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد چند اہل حدیث میرے وہاں گئے ہوئے تھے دوست، ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں دیوبندی عالم بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے بات کریں گے، آپ نے ان کے بات کے جواب صحیح دینے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے سوال کیا مولانا نماز کون سی زیادہ افضلیت والی ہے؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ عالم نہیں تھے، وہ بیچارے دنیا دار تھے، انہوں نے کہا کہ نماز سب سے زیادہ افضلیت والی کون سی ہے؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، میں نے کہا جی نماز تو افضلیت والی وہی ہے جو ہمارے پیغمبر نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت میری زبان سے وجدانی طور پر یہ الفاظ نکلے، میں نے کہا نماز تو محمدی پڑھنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نے میدان حشر میں پوچھ لیا میں نے محمدی نماز دی تھی، آپ ساری زندگی حنفی پڑھ کے آئے ہو، مجھے حنفی نہیں چاہیے، مجھے تو محمدی نماز چاہیے، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اس کے بعد میں نے تہیہ یہ کیا جیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں، اگر میں اللہ نے دین کا کام لینا ہوا تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اگر اللہ نے ضائع کرنا ہوا پھر میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ یہ سب کچھ صرف اپنے مالک کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اب کم از کم اللہ یہ سوال کرے گا کہ نماز کون سی ہے؟ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ میں نے عرض کیا 2 نمبر کرنسی نہیں چل سکتی ہے، 2 نمبر نماز کیسے چلے گی، 2 نمبر فقہ کیسے چلے گی، 2 نمبر اسلام کیسے چلے گا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، سچا اسلام وہ ہے جو محمد کے وجود سے نکل کر امت کو ملا ہے، جو قرآن مقدس کی کتاب سے نکل کر امت کو ملا ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی اور دین آتا ہے ہم اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنی بڑی شخصیت دین کو لے کر آئے تھے، شخصیت کا ادب احترام تو اپنی جگہ ہوگا، لیکن ہم کسی کا دین لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دین تو بڑی دور کی بات ہے، اہل حدیث سے کہتے ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی وہ نہیں لیتے جو بات قرآن اور حدیث کے خلاف آ جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، دین کے مقدس فریضے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج سے 3 مہینے پہلے میں نے مسلک اہل حدیث وہاں مبارک مسجد چنوٹ میں علماء کے پاس جا کر میں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور میں نے اعلان قبول کیا۔ اس کے بعد کافی سارے مسائل مدرسے میں بنے، چونکہ 2 مدارس تھے، بچیوں کے اور بچوں کے مدرسے تھے، جن کے جتنے رفقا معاونین تھے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا کہ شاید پریشان ہو کر یہ واپس دوبارہ ہمارے پاس آ جائیں گے، لیکن اللہ کے کرم اللہ نے ایسا انتظام کیا، اللہ نے ایسی محبت، اللہ نے ایسا کیا، یہ محبت کرنے والے حضرات، دعا کرنے والے حضرات کی دعا تھی کہ جتنے بڑے مشکل آئے
کبھی ایک دن بھی یہ خیال ذہن میں نہیں آیا کہ میں واپس اس مسلک میں دوبارہ چلا جاؤں. میرے جو حالات ایسے بن گئے ہیں, چنوٹ کے علماء میرے پاس آئے, انہوں نے کہا آپ کے حالات کافی خراب ہو گئے, آپ کے 2 مہینے کا قرضہ آپ کے مدرسے کے اوپر ہے, طلباء کے لیے کپڑے نہیں, کچھ کوئی چیزیں نہیں آپ دے رہے, تو ایسا کرتے ہم سارا آپ کا خرچہ, آپ کا مکمل ہمیشہ کے لیے خرچہ ہم اٹھاتے ہیں, آپ اور اساتذہ رکھے دین کا کام کریں, ہم اس ادارے کو چلاتے ہیں, آپ پریشان کیوں ہوئے ہیں؟ میں نے کہا میں پریشان نہیں ہوں, میں اپنے اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہوں, میرا اللہ ضرور میرے لیے آسانی کرے گا, میں نے اللہ کے لیے فیصلہ کیا ہے. اس کے بعد الحمدللہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے, اس ہفتے کے اندر میرا جو مدرسہ قاسم العلوم جو کہ 47 سال میں اس علاقے کا مرکز, دیوبند کا بہت بڑا مرکز تھا, مدرسہ سمیت اور 42 بچوں سمیت 3 اساتذہ سمیت الحمدللہ سب نے حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ پر مسلک اہل حدیث قبول کرنے کا اعلان کیا ہے. سب نے الحمدللہ 3 اساتذہ 42 بچے, مدرسہ مرکزی جامع مسجد, ہم نے الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ اور حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب اور بہت سارے رفقا, سوشل میڈیا پہ تصویریں آئی ہوئی ہیں, ان حضرات نے محبت کی اور دعائیں فرمائی. الحمدللہ اب ہمارے مرکز اور مدرسے کے اندر وہی دین پڑھایا جا رہا ہے اور انہی اعمال پر جو ہے وہی اعمال ہو رہے ہیں جو اعمال قرآن اور سنت کے مطابق چل رہے ہیں. الحمدللہ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں مزید دین کا کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے. بہت سارے مسائل ہیں, دھمکیاں میز آ رہی ہیں اور حملوں کے کہا جا رہا ہے, لیکن کوئی نہیں, جن کے حفاظ میں نے پہلے شروع میں یہ میں نے عرض کی ہے کہ ہو جس کے مقدر میں کہ اگر جس کے رب پر بھروسہ ہو جائے وہ کائنات کے لوگوں سے گھبرایا نہیں کرتے ہیں, جن کا اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے. اور میں کہا کرتا ہوں مسلک اہل حدیث میں سب سے پہلے یقین بنتا ہے اللہ کی ذات پہ, یہاں سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ یقین بنتا ہے. ہر طرح کے فتوے لگا دو, ہر طرح کے کفر کے فتوے لگاؤ, میرے خلاف مرتد ہونے کا فتویٰ جاری ہوا, میرے خلاف کفر کے فتوے جاری ہوئے, وہ فتوے لگا کفر کے تو لگا سکتے ہیں, مرتد ہونے کے لگا سکتے ہیں. میں نے چنوٹ کے اندر یہ کہا تھا پوری دنیا کا کوئی ایک عالم ایسا لاؤ جو مسلک اہل حدیث کو مشرک کا فتویٰ لگا دے, شرک ہونے کا فتویٰ لگا دے. اللہ کا قانون یہ ہے, اللہ شرابی کو تو معاف کر دے گا, اللہ گناہگار کو معاف فرما سکتا ہے, لیکن اللہ کبھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا, اللہ کبھی بدعتی کو معاف نہیں کرے گا, اللہ کبھی اسلام کا چہرہ بگاڑنے والے کو معاف نہیں کرے گا. اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ جن کے بارے پوری دنیا کا کوئی بھی عالم یہ کھڑا ہو کر کہے کہ مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے, سارے اعمال ایک طرف ہیں لیکن اہل حدیث شرک سے پاک ہے. ہمارے دیوبند کے علماء نے الحمدللہ یہ کہا ہے کہ اہل حدیث شرک سے پاک ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے, آپ حضرات کی مقدس جماعت میں قافلے میں اللہ نے مجھے شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی کامیابی ترقی عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے, اللہ عزت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ 42 بچے مدرسے میں اس وقت مقیم ہیں, جن میں سے تقریباً 11 بچے یتیم ہیں جن کی مدرسہ مکمل کفالت کر رہا الحمدللہ. اس کے علاوہ بچیوں کا مدرسہ ہم نے پڑھائی شروع کرنی تھی تو میں نے مسلک اہل حدیث کا اعلان کر دیا. اس کا کام تھا کچھ تھوڑا سا دیواروں کا کام ہے, تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا, پھر وہ وہیں رک گیا, ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم نے شروع نہیں کیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی فرمائے کہ تاکہ بچیوں کا نظام جو ہے عورتوں کا وہ بھی وہاں دینی تعلیم جاری ہو سکے. آپ حضرات سے صرف میری یہی گزارش ہے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنی جو ہے دعا کرتے ہیں آپ نیک لوگ ہیں, عقیدے والے لوگ ہیں, اللہ عقیدے والے لوگوں کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتے ہیں. آپ دعا فرمائیں اللہ ہمارے اس گلشن کو, ہمارے مرکز کو پہلے سے زیادہ دین حقہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حاجی صاحب نے کرنی نہیں آندی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل شورکوٹ کے زیر اہتمام انشاءاللہ مورخہ 6 فروری 2022 بروز اتوار کو بمقام چا پیر والا دروکا پور روڈ میں عظیم الشان درس قرآن
منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں حضرت مولانا حافظ منظر اقبال فاروقی صاحب، للکار علامہ فخر شورکوٹ محبوب عوام حضرت مولانا محمد رفیق شورکوٹی صاحب، حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب اور قاری القرآن محبوب عوام نوجوان کے دلوں کی دھڑکن جناب حضرت مولانا قاری محمد بن یامین عابد صاحب فکارہ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام حضرات اس میں شرکت فرمائیں، جزاک اللہ۔ دوبارہ شروع کر دیں، دوبارہ کر دیں۔ اچھا، دوسرا ایک یہ ہے کہ ہمارے ایک مفتی صاحب انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ اس کے لیے مدرسہ کے نظام چلانے کے لیے ایک آسان سا کام یہ ہے کہ آپ جہاں جائیں وہاں پر یہ گزارش کریں کہ کم از کم 5 بندے ایسے شامل ہوں جو یہ وعدہ کریں اور نام لکھوا دیں کہ ہر مہینہ 1000 روپیہ مدرسے کو اپنی جو ہے آمدنی میں سے دیں گے۔ ایسے اگر 5 ساتھی جو ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیں، نام لکھوا دیں، الحمدللہ 1 ہو گیا جی۔ جی ماشاءاللہ، ایسے ساتھی جو ہر ماہانہ 1000 روپیہ مدرسے کو خدمت کریں گے۔ میں الحمدللہ خود سید زادہ ہوں۔ 2000 جی 3000، چلو وہ بھی ہو گئے، ایک یہ ساتھی ہو گیا، اور ماشاءاللہ 3 ساتھی ہو گئے جی۔ ایک یہ ساتھی ہو گیا، ایک وہ پیچھے ساتھی ہیں، 3000 ان کا ہو گیا۔ تو اور کوئی ساتھی ماشاءاللہ، کوئی ساتھی باہر ہو تو یہ دین کا ایک گلشن ہے، انشاءاللہ ہم اس کا رزلٹ ہر سال کوشش کریں گے آپ کو دینے کا۔ آپ کو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں آپ کا پیسہ جا رہا ہے وہاں اللہ دین کی بہاریں انشاءاللہ وہاں جاری ہیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ جی کوئی اور ساتھی، 2 ساتھی 3 ہو گئے ہیں، 2 ساتھی اور ہاتھ کھڑا کر دیں جی۔ ہاں جی ماشاءاللہ، اتنے بڑے مجمع سے میرے خیال میں 5 آدمی تو بڑی مختصر سی میں نے بات کی ہے، تو ساتھی کو 2 ساتھی اور جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں جو ماہانہ 1000 روپیہ کم از کم ہمارے مدرسے کی جو ہے خدمت کیا کریں گے۔ جی ماشاءاللہ، میرے پاس 5 منٹ ہیں ابھی تو میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، کوئی ساتھی ایسے وہ 2 ساتھی اور ہاتھ کھڑا کر دیں جو ماہانہ 1000 روپیہ مدرسے کی خدمت کیا کریں گے۔ جی ماشاءاللہ، 1000 ماشاءاللہ، ایک آپ کا ہو گیا، ایک آپ کا ہو گیا۔ چلے یہ صاحب طاہر صاحب یہ لکھ لیں اگر ان کے نام تو نام لکھ لیں ساتھیوں کے۔ نہیں نام لکھ لو نا تاکہ تسی پھر وہ اکٹھے پھر ایک ترتیب بن جائے گی۔ نام ساتھی لکھ لو تاکہ آسانی ہو جائے۔ اپنا نام لکھوا دو اپنے طاہر صاحب کا۔ جی آپ کا نام شاید جی پتہ نام لکھ لیں جی۔ شیخ جی، ایک ادھر ساتھی تھے ان کے، مختار احمد جی۔ جی شیخ انوار الحق، ماشاءاللہ انوار الحق۔ غفور احمد جی، نور احمد۔ اور ساتھی تھے یہاں نصیر احمد جی، اور ساتھی آپ کا طاہر صاحب وہ پیچھے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے لیے قبول فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته۔ قال النبي صلى الله عليه
عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.